الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کتاب الحدود آگے کتاب الجہاد یہ سارا کتاب البیوع سے پہلے تک نکال کر آنا، امید ہے آپ نکال کر آئے ہوں گے۔ نہیں نکالا تو آج ضرور آپ نے نکالنا ہے۔ آگے میں حدیثیں تو پڑھاؤں گا لیکن یہ آپ نے نکال ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب البیوع یہ خرید و فروخت کا بیان ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے بارے میں، احکام کے بارے میں ہے۔ آگے ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبی، حضرت شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں ان کے درمیان، اور جن کو بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جس نے شبہ کی چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنا دین و آبرو بچا لیا، دین و آبرو بچا لیا۔ یعنی کہ شبہ چیز سے اگر بندہ بچتا رہے نا تو اس نے اپنا دین بچا لیا۔ جس طرح کہ مثلا بندے کو کاروبار کر لیتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا یہ سود ہے یا نہیں ہے سود، تو اس بارے میں اگر وہ پوچھ لے، احکام کے بارے میں اچھی طرح سے پوچھ کر تسلی کر لے، شبہ دور ہو جائے تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ آگے حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پر اور اس کے نچوڑنے والے، اس کے پلانے والے، اس کے پینے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے پر، یعنی کہ 10 بندوں پر لعنت ہے جو کام کرتا ہے، آگے آگے جس طرح لیتا ہے، لا کر دیتا ہے، پیتا ہے، پلاتا ہے، بناتا ہے، خریدتا ہے، اس کی اجزاء خریدتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں شامل ہے۔ آگے حضرت محمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا، یا ابو کثیر نے ان سے شراب کے بیچنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ قتل کرے اللہ یہود کو کہ جب حرام کی گئی چربی ان کے لیے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا مگر اس کے بیچنے کو حلال قرار دیا اور اس کی قیمت کھا گئے، حالانکہ جس نے شراب کو حرام کیا تو اس کے بیچنے کو بھی حرام اور اس کی قیمت کھانے کو بھی حرام، یعنی کہ جو کھانا حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے، جو کام کرنا حرام ہے اس کام کے اسباب بھی حرام ہے، اس کام کی طرف جانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول نے لعنت کی سود کھانے والے اور کھلانے والے پر، ٹھیک ہے۔ سود میں بھی 10 بندے شامل ہوتے ہیں، لکھنے، لکھانے، دینے، لے کر جانے، دلوانے، سب کے سب اس میں شامل ہے۔ آگے حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سود ادھار ہی میں ہے اور جو ہاتھ در ہاتھ ہو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، جو ہاتھ در ہاتھ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ شرح قائد کا۔ آگے ولما استدلت المعتزلۃ المنکرۃ لکرامۃ الاولیاء، یہاں سے معتزلہ جو ہے نا وہ کرامت کا انکار کرتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ کرامت اگر اولیاء سے کوئی خارق کی عادت، کوئی خلاف عادت ظاہر ہونا ممکن ہے تو پھر یہ تو معجزے کے برابر ہے، معجزے کی طرح ہے، جس طرح کہ معجزہ خلاف عادت تو کرامت بھی خلاف عادت ظاہر ہوئی، تو یہ تو نبی اور ولی میں فرق نہیں رہے گا، کرامت اور معجزے میں تو کوئی فرق نہیں، جس کا نبی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، مصنف نے یہ جواب دیا کہ ولی سے جو چیز صادر ہوئی ہے نا، صادر ہوئی ہے وہ کرامت ہے، کرامت ہے، اس کرامت جو ہے وہ اس نبی کا معجزہ ہوگا جس نبی کا وہ امتی ہے، وہ امتی ہے، کیونکہ اس نے نبی کی اتباع کی برکت سے اس ولی کو بھی معجزہ مل گیا، اور اگر یہ خود مستقل بذات خود اس سے ظاہر ہوتا تو وہ تو اتباع نہ کرنے کا دعویٰ کرتا تو پھر یہ ولی نہ ہوتا اور اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہی نہ ہوتی، یہ تو خلاف عادت، یہ تو استدراک ہو جاتا، یہ تو کافر ہو جاتا۔ مثلا مثال کے طور پر بغیر تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ ولی ہے، نبی سے ایک معجزہ ظاہر ہوا وہی امتی سے بھی ظاہر ہو گیا، تو یہ جو امتی سے ظاہر ہو رہا ہے نا ولی کی طرح، تو یہ دراصل جو ولی کو ملا ہے نا یہ نبی سے ہی ملا ہے،
نبی سے ہی ملا ہے، کیونکہ اس ولی نے اس نبی کی اتباع کی، پیروی کی، اس کے احکامات کو مانا، تو اس نے برکت کے طور پر اسے بھی دے دیا، اسے بھی نواز دیا۔ تو یہ خود اصل میں کچھ نہیں ہے، اسی کے ذریعے سے یہ ملا۔ ہاں اگر یہ جو ولی ہے یہ اگر اس نبی کو نہیں مانتا تو یہ پھر کرامت نہ ہوگی، بلکہ یہ تو کیا ہوگا، یہ تو کافر ہوگا اور استدراج ہو جائے کہ تو ٹھیک ہے۔ آگے والحاصل ان الامر، یہاں سے خلاصہ کلام بیان کر رہے ہیں کہ کرامت، ولی اور معجزہ نبی میں التباس ہو، یعنی کہ ایک ہی طرح کا ہو، تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ کرامت اس شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو مدعی نبوت نہیں ہوتا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوتا، باخلاف معجزے کے، جو معجزہ تو وہ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ فالنبی لابد من عمل، یہاں سے نبی اور ولی میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ 3 قسم کا فرق ہے۔ جو ولی ہے، نبی ہے، اس کو اپنے نبی ہونے کا پتہ ہوتا ہے، ضروری ہے پتہ ہونا، باخلاف ولی کو اپنے ولی ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ ولی کو پتہ ہو کہ میں ولی ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کے معجزے کے ظہور کے لیے اس کا قصد ہوتا ہے، قصد ضروری ہے کہ یعنی کہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ معجزہ ظاہر کر رہا ہوں، جبکہ ولی ہے اسے کرامت کے ظاہر ہونے کے لیے کوئی ارادہ کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے عادتاً ہو جاتی ہے کرامت، ٹھیک ہے۔ آگے تیسرا یہ ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معجزات کے ذریعے سچائی کا فیصلہ کرے، اور ولی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرامت کی بدولت اپنی سچائی کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنی سچائی کو معجزے کے ذریعے ظاہر کرے، معجزے کے ذریعے بتایا کہ میں سچا ہوں، یہ دیکھو معجزہ دیکھو۔ اور ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت کے ذریعے بیان کرے کہ میں سچا ہوں، یہ میری کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی اور ولی میں فرق ہے۔ ولمس تدلت الموجہ، اور جب کرامت اولیاء کا انکار کرنے والے معتزلہ نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر اولیاء سے خوراک عادت کا ظہور ممکن ہوتا تو اس کے معجزے ہونے کا شبہ ہوتا، اور نبی کا غیر نبی سے امتیاز نہ ہوتا، پتہ نہ چلتا نبی یا غیر نبی۔ آگے مصنف نے یہ کہہ کر جواب کی طرف اشارہ کیا کہ اس ولی سے جو امت کے افراد میں سے ہے، اس ولی سے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ولی سے جو امت کے افراد میں سے ہے، تو یہ نکل جائے گا یہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ خوارق عادت کا ظہور اس رسول کا معجزہ ہے، خوارق عادت کا ظہور اس رسول کا معجزہ ہے جس کی امت کے ایک افراد کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کرامت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شخص ولی ہے، اور کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ اپنی دیانت میں حق پر ہو اور اس کی دیانت دل اور زبان سے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اس کے اوامر اور نواہی میں سے اس کی اطاعت کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر یہ ولی مستقل بذات ہونے اور نبی کی پیروی نہ کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ ولی نہ ہوگا اور یہ کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہوگی۔ والحاصل ان الامر، حاصل کلام یہ، خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ امر خارق عادت نبی کے اعتبار سے معجزہ ہے، چاہے اس کی طرف سے ظاہر ہو یا اس کی امت کے افراد کی طرف سے ہو، اور ولی کے اعتبار سے کرامت ہے اس شخص کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے خالی ہونے کی وجہ سے جس کی طرف یہ ظاہر ہوا، امر خارق عادت ظاہر ہوا ہے، تو نبی کا اپنے نبی ہونے کا یقین ہونا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ نبی کا یقین ہونا اور خوارق عادت کے ظہور کا اس کا ارادہ کرنا اور معجزات کے مقتضا کا اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ معجزات کا ظاہر کرے تاکہ پتہ چلے، ضروری ہے معجزے کو ظاہر کرنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہے، باخلاف ولی وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پتہ بھی ہو کہ میں ولی ہوں کہ نہیں، یا خلاف عادت کرامت کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے وہ ارادے سے ہو، بلکہ خلاف عادت بھی ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی کرامت کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ معجزے کو ظاہر کرنا، ولی کو تو ضروری، نبی کو ضروری ہے کہ معجزے کو ظاہر کرے، ٹھیک، ان کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ والبحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے بحث ثانی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے اصول فقہ کے 4 اصول فقہ
فقہ کے 4 اصول ہیں نا، پہلا تو کتاب اللہ، وہ آپ نے پڑھ لیا، یہاں سے آپ دوسرا شروع کریں گے جو کہ سنت ہے، بحث الثانی فی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سنت ریت اور کنکریوں کے عدد سے زائد ہے، کینک اور ریت کی کنکریوں، رمل کہتے ہیں ریت کی کنکریوں، ریت اور عصا کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں سنت، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پہلے 2 فصلیں ہوں گی، پہلی فصل تو یہ ہے اس میں سنت کی تعریف اور اقسام راوی کے اصل کے اعتبار سے اقسام کی بحث، اور دوسری جو فصل ہے اس میں حدیث پاک کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی مثالیں اور خبر واحد کن مقامات پر حجت ہے، اس کی تحقیق تفسیر کے بارے میں بحث کریں گے۔ جو بحث ثانی میں فصل اول ہے وہ سنت کے بارے میں، سنت سے پہلے ہم تعریف کر رہے ہیں سنت کسے کہتے ہیں، تعریفات۔ تو سنت کا جو لغوی معنی ہے نا وہ عادت اور طریقہ ہے، سنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عادت اور طریقہ ہے۔ اصطلاح میں 3 مذہب ہے، اصطلاح میں 3 مذہب ہے۔ فقہا کے نزدیک سنت وہ عبادت ہے جو فرض واجب سے زائد ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، فرض واجب سے زائد ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اصولین کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو، خواہ وہ ان حضرات کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، قول ہو یا فعل ہو تقریر ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، خواہ وہ قول فعل یا تقریر ہو۔ قول کہتے ہیں جو زبان سے کہا جائے، فعل جو عمل کیا جائے، تقریر کہتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ اس کام کو کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ اس کام کو روکے نہ، خاموش رہے، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کرے، اسی کو تقریر حدیث کہتے ہیں۔ آکے محدثین وہ سنت کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعریف اصولیوں والی ہے، فرماتے ہیں کہ تعریف اصولیوں والی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ محدثین کے ہاں سنت اور خبر حدیث یہ ایک ہی چیز ہے، سنت خبر حدیث یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، جبکہ اصول فقہ کہتے ہیں کہ سنت عام ہے، اصول فقہ والے کہتے ہیں سنت عام ہے کہ قول فعل تقریر اس کو سنت کہتے ہیں، جبکہ خبر حدیث عام نہیں ہے، خبر اور حدیث عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، کیونکہ ان کا تعلق فقط قول کے ساتھ ہے، فقط کس کے ساتھ ہے؟ قول کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے یہ عام ہے۔ فرق اتنا ہے محدثین اور اصولین کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اصولین وہ اصول فقہ والے کہتے ہیں کہ سنت عام ہے، جبکہ جو خبر یہ حدیث یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ سنت وہ کہتے ہیں قول فعل تقریر کو کہتے ہیں، اور خبر حدیث یہ قول کو کہتے ہیں، فقط یہ قول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو یہاں پر بات کی نا فی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعداد ریت کے ذروں اور کنکریوں سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے ریت کے ذرے اور کنکریاں بندہ شمار نہیں کر سکتا اس طرح سنت بھی شمار نہیں کر سکتا، بلکہ سنت کی تعداد شمار ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کثرت کی طرف اشارہ ہے، کثرت مقصود ہے کہ اتنی کثرت ہے کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی کثرت ہے، شمار تو کر سکتا ہے تعداد میں، لیکن کثرت کے اعتبار ثواب کے اعتبار سے اتنے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک خارجی سوال ہے کہ آپ نے بحث سنت کو شروع کرنا تھا، سنت کی بحث شروع کرنی تھی، حالانکہ فصل خبر کے بارے میں بیان کر دی، فصل فی اقسام الخبری، خبر کی اقسام کے بارے میں فصل آپ نے بیان کر دی، یہ تو خروج عن المبحث کی خرابی لازم آتی ہے، بات کسی کی ہو اور بیچ میں ٹانگ کسی اور کے اڑا دینا، یہ تو خروج عن المبحث کی خرابی لازم آتی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اصول فقہ والوں کے نزدیک خبر کا تعلق قول کے ساتھ ہے، خبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قول کے ساتھ ہے، اور آنے والی قسم کا تعلق بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے خبر کہہ دیا، آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ خبر یعنی کہ سنت کا حکم تو یہ ہے کہ خبر رسول کتاب اللہ کے مرتبے میں ہے،
خبر رسول جو ہے کتاب اللہ کے مرتبے میں ہے. ٹھیک ہے، آگے ترجمہ. فصل فی اقسام الخبری، یہ فصل خبر کی قسموں کے بیان میں ہے. رسول اللہ کی خبر پر خبر عمل کے لازم ہونے اور اعتقاد کے لازم ہونے میں کتاب اللہ کے مرتبے میں ہے. جس طرح خبر پر عمل کرنا لازم ہے، جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا لازم ہے، اس طرح خبر پر عمل کرنا لازم ہے. جس طرح کتاب اللہ پر اعتقاد رکھنا لازم ہے، اس طرح اس پر بھی اعتقاد رکھنا لازم ہے. اس لیے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی کہ جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اس طرح کے رسول اللہ پر بھی عمل کرنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے. فما مرہ ذکر ہو، یہاں سے یہ بیان ہے کہ پہلے کتاب کی بحث میں جس طرح کے 5 اقسام ذکر کی نا، 5 قسمیں ذکر کی، یہاں پر بھی اسی طرح سنت کی بحث میں بھی 5 اقسام کو ذکر کریں گے. یعنی کہ جس طرح کتاب اللہ میں کہا خاص، عام، مشترک، مولول، اسی طرح یہاں بھی 20 ہی قسمیں ذکر کریں گے. بس کتاب اللہ میں خاص، عام، مشترک، مجمل کی جو بحث گزر چکی ہے وہ سنت کے حق میں بھی اسی طرح ہے. الا ان السنت ان شبہت، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. یہ کیا ہے؟ سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ جب خبر رسول کتاب اللہ کے مرتبے میں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی خبر کس کے مرتبے میں؟ کتاب اللہ کے مرتبے میں. تو ہر خبر رسول اللہ کو متواتر اور قطعی ہونی چاہیے. ہر خبر رسول خبر وہ متواتر اور قطعی ہونی چاہیے، جس طرح کہ قرآن پاک کی ہر آیت متواتر اور قطعی ہے. جب کہ ہر خبر متواتر اور قطعی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو خبر کی 3 قسمیں بیان کی، 3 قسموں میں منقسم ہوا، تو یہ بات تو درست نہیں ہوا. یہ تو کتاب اللہ کی طرح کا نہ ہوا. خبر رسول ہے، آپ نے کہا کتاب اللہ کی طرح ہے. تو جس طرح کتاب اللہ تواتر اور قطعی ہونی چاہیے، یہ بھی تواتر اور قطعی ہونی چاہیے، لیکن آپ نے خبر رسول کی تو 3 قسمیں بنا دی، مشہور، متواتر، خبر واحد. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس خبر میں تو شبہ نہیں ہوتا. یعنی کہ نفس خبر میں شبہ نہیں ہے، تواتر ہے، بلکہ شبہ حجت اور قطعیہ میں ہے. جو شبہ ہے وہ اتصال کرنے میں ہے اور ثبوت میں شبہ ہے، یعنی واسطوں میں شبہ ہے. اسی وجہ سے تقسیم کر دی. واسطوں میں جو واسطے در واسطے، اس سے روایت کی، اس سے روایت کی، ان میں شبہ ہے، نفس میں شبہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کو تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. مگر باب خبر میں ہوتا ہے، 2 چیزوں میں شبہ ہوتا ہے. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثابت ہونے میں، رسول اللہ کے اس کے ثابت ہونے میں. دوسرا رسول اللہ سے اس کے اتصال میں، یعنی کہ رسول اللہ تک اتصال، میں در پہ ملنے میں، اس میں شبہ ہوتا ہے، نفس میں نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ شبہ ہوتا ہے یا تو رسول اللہ سے ثابت ہوئی بھی ہے کہ نہیں، یا تو اس میں شبہ ہوتا ہے، یا اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ اس راوی سے روایت ہے، اس میں ان راویوں میں شبہ ہوتا ہے، باقی نفس میں نہیں شبہ ہوتا ہے. اس معنی کی وجہ سے خبر کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک قسم یہ ہے کہ خبر رسول اللہ سے بطریق صحت ثابت ہو، وَلِهَذَا الْمَعْنَى صَارَ الْخَبْرُ عَلَى 3 أَقْسَامٍ. یہاں سے خبر کی 3 قسمیں ہوں گی. تو خبر کی 3 قسموں کی وجہ اثر میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ حدیث بطریق صحت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی اور بغیر شبے کے ہوگی. بغیر شبے کے ہو تو وہ تواتر ہے. کوئی بھی حدیث ہو بطریق صحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہوگی اور بغیر شبے کے ہو تو وہ تواتر ہے. جس میں تھوڑا بہت شبہ ہو تو وہ مشہور ہے، جس میں تھوڑا بہت شبہ ہو تو وہ مشہور ہے، اور جس میں شبہ اور احتمال ہو، شبہ بھی ہو احتمال بھی ہو، تو وہ خبر واحد ہے. جو بغیر شبے کے بطریق صحت رسول اللہ سے ثابت ہو وہ تواتر ہے، جس میں تھوڑا بہت شبہ ہو وہ مشہور ہے، جس میں شبہ اور احتمال ہو وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے. ٹھیک ہے. 3 قسمیں. ایک قسم کے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق صحت ثابت ہو اور آپ سے بلا شبہ ثابت ہو، وہ یہ تواتر ہے. اور ایک قسم ایسی ہے جس میں ایک گونا شبہ ہو، ایک تھوڑا بہت شبہ ہو،
وہ مشہور ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس میں احتمال اور شبہ ہو، وہ خبر واحد ہے، وہ احاد ہے، وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ فت تواتر، یہاں سے تواتر کی تعریف کر رہے ہیں، پس تواتر وہ خبر ہے جس کو ایک جماعت سے دوسری جماعت نے نقل کیا اور کثرت کی وجہ سے ان کا کذب پر متفق ہونا متصور نہ ہو، محال ہو کذب پر ہونا، اور تجھ سے اسی طرح متصل ہو، اسی طرح آگے متصل ہو۔ اس کی مثال نقل قرآن ہے اور نمازوں کی رکعت کی تعداد کو نقل کرنا اور زکوٰۃ کے مقادیر کو نقل کرنا ہے۔ یعنی کہ حدیث تواتر کی تعریف کر دی کہ حدیث تواتر وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہو، پھر آگے تابعین کے زمانے میں ایک روایت کو، اس حدیث کو روایت کرو، پھر آگے ایک جماعت نے، پھر آگے ایک جماعت نے، کہ اتنی جماعت ہو کہ ان کا کذب پر جمع ہونا محال ہو، اتنے سارے اس ایک چیز پر جمع ہو جائیں کہ ان میں سے ایک بھی جھوٹا نہ ہو، ان کا کسی کذب پر جمع ہونا کیا ہو؟ محال ہو۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ متواتر سے ثابت ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی مقدار یہ بھی تواتر سے ثابت ہے، اور رکعات کی جو ہم رکعت پڑھتے ہیں، رکعتیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ بھی کیا ہیں؟ تواتر سے ہی ثابت ہے، یعنی کہ ایک جماعت نے نقل کیا پھر آگے ایک جماعت نے نقل کیا، تو جس طرح وہ ہے اسی طرح یہ بھی ہو تواتر کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ ہو، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اس پر یقین رکھنا، عمل رکھنا بھی ضروری ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا، آگے ہدایہ شریف کا ہے قال الماء المستعمل لا يطهر الاحداث، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ماء مستعمل، استعمال شدہ پانی نہیں پاک کرتا احداث کو، یعنی کہ حدث چیز جو بھی ہو اس کو پانی جو استعمال کیا ہو وہ پاک نہیں کرتا، حدث چیز کو، حدث کو دور نہیں کرتا، حدث کو زائل نہیں کرتا۔ یہاں سے لا یطہر الاحداث، یطہر الاحداث نہیں زائل کرتا احداث کو۔ ادھر سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جب حدث کو زائل نہیں کرتا تو پتہ ہے نجس کو زائل کرتا ہے، نجس کو زائل کرتا ہے، حدث کو زائل نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے حدث اور ایک ہوتا ہے نجس۔ نجس ناپاک ہوتا ہے، حدث وہ ناپاک نہیں ہوتا، ہوتا تو پاک ہے لیکن حدث کو، جس طرح کہ وضو بندے کا نہ ہو تو وہ یہ تو نہیں ہے وضو نہیں تو بندہ ناپاک ہے، پاک تو ہے لیکن حدث ہے، حادث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ تو پاک ہے لیکن وہ ہے حدث، تو اب وہ کپڑا جس طرح ناپاک ہوا تو وہ نجس ہو گیا، تو اب کپڑے کو پاک تو کرے گا لیکن حدث کو دور نہیں کرے گا، حدث کو دور نہیں کرے گا۔ اختلاف کرتے ہیں امام مالک اور امام شافعی، ان دونوں کے لیے دو قول ہیں، ان دونوں کے لیے کیا دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ طہور ہے، کہ طہور کہتے ہی اس کو ہیں جو پاک کرے اپنے علاوہ ایک مرتبہ دوسری مرتبے کے بعد۔ طہور کس کو کہ یہ طہور پاک کرنا اور مبالغے کا صیغہ ہے، اور پاک کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ پاک ہو جائے اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر وہ پاک ہے، جس طرح کہ قطو کہتے ہیں کہ بار بار کاٹنے کو، بار بار کیا ہے؟ کاٹنا۔ قرآن پاک میں آیا نا قطو کا لفظ، قرآن پاک میں آیا قطو کا لفظ، کہ کس میں آیا ہے؟ آیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ کاٹو چورنی کے ہاتھ کو، لہذا جتنی بار وہ چوری کرے گا اتنی بار اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اسی سے ہے طہور کہ پاکی حاصل کرو، پاک کرو۔ تو پاک کرنا یہ ہوگا کہ کوئی چیز ایک مرتبہ پاک کر دے تو وہ اب دوسری مرتبہ بھی پاک کرے گی، دوسری مرتبہ بھی پاک کرے گی، اسی کو کہتے ہیں پاکی۔ لہذا جو مائع مستعمل ہو، استعمال ہو گیا ہو، اب وہ دوسری مرتبہ بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امام مالک امام شافعی کی دلیل یہ ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں، اور یہ ایک قول امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے جو امام ظفر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے مستعمل وضو کرنے والا تو وہ پاک ہے، اگر استعمال کرنے والا متودی ہے، وضو شدہ ہے، باوضو ہے، تو پھر تو وہ پاک ہے، اور اگر ہے محدث تو وہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ دو باتیں ہوں گی، ایک تو ہے جس طرح کہ میں اب وضو کر رہا ہوں، میرا وضو ہے، وضو کے بعد دوبارہ وضو کرتا ہوں،
پاکی ثواب کی نیت سے. تو اب جو پانی میں نے استعمال کیا ہے وضو کے اوپر، دوبارہ وضو کرنے کے بعد جو استعمال ہوا پانی، تو اب یہ جو استعمال ہوا ہے دوبارہ، تو اب وہ جو پانی نیچے گرا ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں، یہ پاک ہے. اور اگر ہے محدث یعنی کہ میں ناپاک ہوں، اب وضو نہیں ہے، بالکل وضو نہیں ہے، اب میں وضو کرتا ہوں تو پانی جو میرے ہاتھوں سے گرتا ہے، اب وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ عضو پاک ہے حقیقتاً، عضو جو ہے وہ حقیقتاً پاک ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ پانی بھی پاک ہے، پانی پاک ہے لیکن وہ حکمن نجس ہے. حکمن یہ جو ہاتھ ہے یہ نجس ہے، اس اعتبار کے ساتھ پانی نجس ہے، حکمن پانی نجس ہے. تو اب وہ ہے تو پاک لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اب ہم نے بین طریقہ ایک نکال دیا، فقلنا، ہم نے بین طریقہ نکال دیا، طہورت کے نہ جانے کا اور طہارت کے بقا کا، عمل کرتے ہوئے دونوں شیبوں کے ساتھ، دونوں شیبوں پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ حقیقتاً تو عضو پاک ہوتا ہے، حقیقتاً یہ عضو پاک ہے لیکن حکمن ناپاک ہے، وضو نہیں ہے بندے کا، حکمن ناپاک ہے. تو اسی طرح ہم نے پانی پر بھی حکم لگا دیا کہ حقیقتاً پانی پاک ہے، حکمن ناپاک ہے. تو ہم نے دونوں پر عمل کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ کیا ہے تو پاک لیکن آگے پاک کرنے والا نہیں ہے، آگے پاک کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے امام محمد وہ فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت، امام اعظم کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ طہارت کا ملنا یہ پاک ہے، طہارت کا ملنا پاک ہے، نہیں واجب کرتا نجاست کو. طہارت سے ملنا یہ واجب نہیں کرتا نجاست کو، یعنی کہ اب یہ ہاتھ پاک ہے، جب یہ ہاتھ پاک ہے پانی بھی پاک ہے، پاک چیز سے ملے گی، تو جب پاک سے ملے گی تو یہ تو نہیں ہے پاک سے ملے تو چیز ناپاک ہو جائے، بلکہ پاک سے ملے گی تو وہ ہوگی تو پاک ہی، نجس نہیں ہوگی. باقی رہا اعتراض کہ اب وہ پاک کرنے والی کیوں نہیں ہے، تو آگے اس کی دلیل دے رہی، مگر یہ کہ اٹھا لیا اس کے ساتھ ثواب، اس کے ساتھ ثواب حاصل کر لیا، اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ ثواب ہم نے حاصل کر لیا. اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ ثواب حاصل کر لیا. ثواب حاصل کر لیا، عبادت حاصل کر لی، بھی قربہ ثواب کو کہتے ہیں، عبادت کو عبادت حاصل کر لیے، ثواب حاصل کر لیا. پس تبدیل ہو گئے اس کے ساتھ ایک وصف، ثواب حاصل کرنے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک وصف تبدیل ہو گئے، جس طرح کے صدقے کا مال. اب صدقے کا مال ہے نا، کسی فقیر کو دے، صدقے کا مال دے، اب فقیر آگے کسی اور تیسرے بندے کو دے دے، جب فقیر کے پاس وہ گیا تو وہ صدقہ تھا، جب فقیر نے آگے تیسرے بندے کو دیا تو اب وہ صدقہ نہ بلکہ کیا بن گیا؟ تحفہ تھا، صدقہ نہ بنا، صدقہ میل تھا. آگے جب اس نے دیا تو وہ میل نہ رہی بلکہ کیا؟ پاک صاف رہا. تو اسی طرح اب پانی ایک مرتبہ پاک ہے، پانی پاک ہے، پاک چیز سے ملا، جب پاک چیز سے ملا تو اب اس پاک چیز سے ہم نے ایک چیز حاصل کر لی. کیا چیز حاصل کر لی؟ ثواب حاصل کر لی، عبادت حاصل کر لی. جب عبادت حاصل کر لی تو وہ ایک چیز تبدیل ہو گئی، جب ایک چیز تبدیل ہو گئی اب وہ پاک تو رہا لیکن آگے پاک کرنے والا نہ رہا. جس طرح آپ صدقے کا مال ہے، آگے ایک مرتبہ دیا تو میل کچیل تھی، آگے جب دیا تو میل کچیل نہ رہی. اسی طرح پانی جب ایک چیز سے ملا تو اب وہ پاک تو رہا لیکن آگے پاک کرنے والا نہ رہا، کیونکہ اس سے ایک عبادت حاصل ہو گئی. اور آگے شیخین فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے پانی میں اور نہ غسل کرے اس میں جنابت سے. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیشاب کر دے بندہ تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ غسل کرے، جب وہ بندہ غسل کرے گا تو اب دیکھیں اس پر نجاست تو لگی ہوئی نہ ہو، غسل کرے، وضو کرے، پانی بہے، یا غسل کرے وہ پانی جو استعمال ہو کر بہے، تو جس طرح وضو کے اندر
اب کوئی پانی میں ٹھہرے پانی میں پیشاب کر دے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح غسل کر دے یا وضو کرے تو پانی جو بچ جائے وہ پانی بھی اسی طرح ناپاک ہو جائے گا. آگے دلیل اس کی یہ جو قیاس کرتے ہیں دلیل اس لیے کہ پانی زائل کرتا ہے اس کے ساتھ نجاست حکمیہ کو زائل کرتا ہے. بس اعتبار کیا جائے گا اس پانی کے ساتھ کہ یہ زائل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ. اب یہ دیکھیں یہاں نجاست لگی ہوئی ہے اور یہ نجاست کیا ہے؟ حقیقیہ ہے. ادھر پکڑ کر پانی سے کیا کروں؟ نیچے ڈور رکھ لوں، کوئی چیز رکھ لوں، یہ کپڑے کو پاک کروں، وہ پانی آ جائے کسی برتن میں. اب وہ پانی آیا برتن میں، وہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس نجاست کو زائل کیا. یہ زائل ادھر سے تو زائل ہو گئی لیکن وہ خود نجس بن گیا. اب جس طرح وہ خود نجس بنا، خود کیا ہوا؟ نجس بنا. تو اسی اعتبار پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب حکماً تو یہ نجاست ہے، حقیقتاً نجاست نہیں ہے. وضو کرتے وقت حقیقتاً نجاست نہیں، حکماً نجاست ہے. حکماً جب یہ نجاست کو دور کرے گی تو جو پانی بچے گا وہ نجس بن جائے گا. جس طرح یہاں پر حقیقتاً نجاست تھی، حقیقتاً نجاست کو دور کیا، وہ پانی برتن میں آیا. اب یہاں تو نجاست نہ رہی لیکن وہ پانی نجس بن گیا. جب حقیقتاً میں نجس بن رہا ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں جب حقیقتاً میں نجس بن رہا ہے تو حکماً نجاست کو جو چیز پاک کرے، برتن میں پانی لے لیں بچیں تو وہ بھی ناپاک کر دیتا ہے. جس طرح حقیقتاً ناپاک کرتا ہے، زائل کریں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی، اسی طرح حکماً بھی ہے، زائل کر دے نجاست کو تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. پھر حسن کی روایت میں جو کہ امام صاحب سے بھی ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اعتبار کرتے ہوئے حقیقت میں استعمال کرنے والے کے ساتھ، حقیقت میں مستعمل ہونے والے کے ساتھ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نجاست خفیفہ حقیقیہ نہیں بلکہ نجاست غلیظہ ہے. اعتبار کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہ پانی مستعمل ہے، حقیقت میں وہ پانی مستعمل ہے. جب وہ مستعمل ہے پانی تو اسی وجہ سے وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ نہیں ہے. نجاست یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے. امام صاحب حسن بن زیاد کی روایت میں ساتھ ہیں، ایک روایت میں کہ یہ پانی جو ہے نجاست غلیظہ والی نجاست میں داخل ہے. اسے وہ قیاس کرتے ہیں اس پانی پر جو نجاست حقیقیہ زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. چونکہ نجاست حقیقیہ کے ازالے میں پانی شدہ وہ پانی نجس ہے، پانی نجس تو ہے لیکن وہ نجس با نجاست غلیظہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ پانی بنجاست غلیظی ہوتا ہے اسی لیے نجاست حکمیہ کو زائل کرنے میں استعمال شدہ پانی بھی وہ نجاست غلیظیہ ہوا، حقیقیہ نہ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ خلاصہ کلام کہ جو نجاست حقیقیہ زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پانی، چونکہ وہ نجاست حقیقیہ کے ازالے میں استعمال شدہ پانی نجس بنجاست غلیظیہ ہوتا ہے، اسی لیے نجاست حکمیہ کو زائل کیا تو یہ پانی بھی نجاست غلیظیہ ہوا. اور آگے امام صاحب کی دوسری روایت جسے امام یوسف نے بیان کیا ہے کہ مائع مستعمل، ایک روایت امام یوسف سے ہے کہ وہ مائع مستعمل وہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے. کیوں نجاست خفیفہ ہے؟ کیونکہ اس کے نجاست اور عدم نجاست میں اختلاف کی جگہ کی وجہ سے، یعنی کہ یہ نجاست خفیفہ ہے. کیوں نجاست خفیفہ ہے؟ نجس نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ نجاست ہے، بعض کہتے ہیں یہ نجس نہیں ہے. جو کہتے ہیں یہ نجس ہے اس نے بھی بڑی دلائل دی ہیں، جو کہتے ہیں یہ نجس نہیں ہے انہوں نے بھی بڑی دلیل دی ہیں. تو ان دونوں دلیلوں کے، ان سب کی دلیلوں کے اختلافی رائے، اختلاف سے بچتے ہوئے یہ کہہ دیا یہ نجس ہے یا نہ نجس ہے، بلکہ ان نے درمیانی رائے اختیار کی، یہ نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آگے جو اصل قول ہے معتبر قول ہے وہ امام محمد کا ہی ہے کہ یہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ پانی کیا ہے، نجس نہیں ہے. اصل قول امام محمد کا ہے اور اسی پر ہی فتویٰ ہے، اسی پر ہی کیا ہے، فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کر لینا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے. آگے میں نے جس طرح کہا ہے کہ آپ کو ہدایہ شریف آپ نکال کر آیا کریں، تو آپ اچھے انداز میں خود ہی نکال کر آیا کریں. ٹھیک ہے. پڑھا سنا قبول.